نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 58 پر اپنی گفتگو شروع کی تھی اور دو احکامات جو رب کریم نے اس آیت کریمہ میں دیے، اس میں سے پہلا حکم تھا کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ برکت کے لیے دوبارہ تلاوت کر لیتے ہیں اس آیت کریمہ کو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانۃ الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ بے شک تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو امانت داروں کے امینوں کے سپرد، اہلوں کے سپرد کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا تھا، اس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی۔ تو اسی سے اپنے آج کے سبق کا بھی آغاز کریں گے، تھوڑا سا اس کو اور اس پہ ذکر کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کل میں نے جو آپ کے سامنے کوئی ایک دو حدیث بیان کی اور مضمون یہ بتایا کہ انسان پر جو امانت ہیں اللہ کی طرف سے جو چیزیں، ان کی بھی حفاظت کرنا انسان کے ذمہ ہے۔ اگر ان میں وہ خیانت کرتا ہے تو وہ خائن ہے، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ناک ہیں، کان ہیں۔ الحاظ القیاس اللہ کریم کی دی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے پاس بطور امانت ہے، کیونکہ ساری کی ساری کائناتوں کا مالک اللہ ہے، حقیقت میں ملک اسی کی ہے، اس لیے اس نے امانتاً ہم کو سپرد کیا جو کچھ بھی کیا۔ یہ کائنات میں جو خزانے ہیں یہ بھی، یہ بحر و بر جو ہے یہ بھی، اور آپ کا وجود جو ہے یہ بھی، اور وجود کے اندر باہر جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا اللہ کریم کی طرف سے آپ کو امانتاً سپرد کیا گیا ہے۔ اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ یہ تیرا ہے ہی نہیں، اس کو تو تلف کیسے کر سکتا؟ تو استعمال کرنے کا اس کو اللہ کریم نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے، اور اس کے استعمال کا بھی آپ سے حساب لیا جائے گا۔ جی، اس تناظر میں ذرا سوچا کریں اپنے کہ فقط جو مال دیا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ جتنے اعضاء اللہ کریم نے آپ کو دیے اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ آنکھوں کو کیسے استعمال کیا، زبان کو کیسے استعمال کیا، کانوں کو کہاں لگا کر رکھا تھا، قدم تمہارے کہاں جاتے تھے، ہاتھ کیا کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ اگر اللہ ان کا مالک ہے تو میرے پاس امانتاً ہے، تو اگر اس کو میں اس حکم کے بغیر یا اس حکم کے خلاف استعمال کرتا ہوں جو رب کریم نے دیا، تو میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ اسی طرح مخلوق کے بھی حق ہیں، مخلوق کی بھی امانتیں ہیں، ہمارے اوپر ایک دوسرے کی امانتیں بھی ہیں۔ ایک تو رب کی امانتیں ہیں کہ بندے کی بندے پر امانتیں ہیں۔ مثلا کوئی بندہ آپ کو کچھ چیز دیتا ہے تو اس کو واپس کر دو، یہ آپ کے ذمے ہے۔ اگر آپ اس میں کمی بیشی کرتے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کے عیب بیان کرنا۔ آپ کے پاس کوئی بات آئی کسی کی، کوئی شراب پیتا ہے، کسی نے آپ کو بتا دیا کہ فلاں شراب پیتا ہے، تو اس کو آگے بیان کرنا، تشہیر کرنا اس کی،
تو یہ بھی خیانت ہے، یاد رکھیے۔ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ مجلس میں بیٹھ کر گفتگو جو کی جا رہی ہو، اس گفتگو کو آگے کہیں اور پہنچانا، یہ بھی خیانت ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کا عوام کے ساتھ عدل کرنا، اس سیٹ پر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس سیٹ کے مطابق جو اس کے ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، اس میں کما حقہ ہو اس پر عمل درآمد کرنا۔ اگر اس میں کمی بیشی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ میں نے غالباً ایک دن ذکر کیا تھا آپ سے کہ 8 گھنٹے جو ڈیوٹی کے لیے سائن کیا جاتا ہے، ویسے تو سرکاری ملازم 24/7 ملازم ہوتا ہے، لیکن ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوتی ہے اس کی، تو 8 گھنٹے جو اس نے جس کی پے وہ لیتا ہے، تنخواہ وہ لیتا ہے، اس 8 گھنٹے میں سے جتنے منٹ اس نے اپنی ذات کے لیے خرچ کیے وہ بھی خیانت ہے۔ اب اگر انسان غور کرنا شروع کرے گا تو پھنستا چلا جائے گا۔ آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے چائے منگوا لی اور چائے پینی شروع کر دی، جی یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے؟ نہیں ہے۔ سگریٹ سگلا لیا آپ نے، سگریٹ پینا شروع کر دیا، یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے؟ نہیں۔ تو اس حد تک انسان جو ہے نا وہ جواب دہ ہوگا۔ میں نے 8 گھنٹے کے پیسے دینے ہیں یا آپ نے 8 گھنٹے کے پیسے لینے ہیں، تو 8 گھنٹے کا مطلب 8 گھنٹے ہوتا ہے، 480 منٹ بنتے ہیں، تو اس میں سے جتنے منٹ اور سیکنڈ آپ اس مزدوری سے، اس کام سے جو آپ کو سونپا گیا، اس فرض سے کم بھی کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کی خیانت میں شامل ہوں۔ تو اس حد تک جو ہے نا گرفت ہوگی۔ پھر علماء کرام جو ہیں ان کے پاس جو دین آیا، جو علم آیا، ان کو بیان نہ کرنا، بیان نہ کرنا، اپنے پاس سے کچھ شامل کر لینا یا کچھ نکال لینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ آپ کو علم دیا اللہ کریم نے، جو آپ کو علم دیا اللہ کریم نے، ویسے ہی علم جو ہے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اپنی منشا، اپنی مرضی، اس میں کمی بیشی، اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، قرآن بھی پیچھے، سنت بھی پیچھے، حدیث بھی پیچھے، اپنا مسلک، اپنا عقیدہ، اپنی چاہت، وہ سب سے آگے۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے نا، ہم توڑ موڑ کر کے قرآن کو بھی، حدیث کو بھی، اپنے مسلک کو، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ بھلے عقیدہ اور مسلک آپ کا بچتا ہے یا نہیں بچتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دین جب بیان کرنا ہے تو اس کو سیدھا بیان کرنا ہے، اس میں اپنے مسلک کی خیر خائی، بھئی عقیدہ جو بھی آپ رکھیں، ہر بندے کا کچھ نہ کچھ عقیدہ ہوتا ہے، رکھنا چاہیے، رکھا جائز ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن و سنت پر عقیدے کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ عورت ہے، وہ اپنے خامد کی امانت ہے، اس میں اگر وہ خیانت کرتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی سے مرد منع کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میل جول نہ رکھ، تو اگر عورت میل جول رکھتی ہے اپنے مرد کی غیر موجودگی میں، تو وہ بھی خیانت کر رہی ہے۔ یہ میں چھوٹی باتیں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ مقصد اصلاح کرنا ہے، بات کر کے گزر جانا مقصد نہیں ہے۔ تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو باور ہو جائے معاملہ کہ امانت ہے کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی نے پیسے دیے اور اس کو واپس کرنا، بس یہی امانت ہے۔ اگر مرد پسند نہیں کرتا کہ میری غیر موجودگی یا موجودگی میں یہ تمہارے پاس آئے، تو اگر عورت اس کی غیر موجودگی میں اس کو بلاتی ہے، اس کے گھر میں آتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ کسی کا مال، ملازم ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اور مالک کا مال اس کے پاس امانت ہے، اس میں اگر کمی بیشی کرے گا تو خیانت ہے۔ ایون یہاں تک کہ باپ کا مال اگر اولاد کے پاس ہے تو وہ بھی امانتن ہے، باپ کی مرضی کے بغیر اس میں سے خرچ نہیں کر سکتا، تو یہ امانت ہے۔ کل میں نے کہا تھا دوائیاں جو ہم بیچتے ہیں یا اور چیزیں، آٹا بیچتے ہیں، نمک بیچتے ہیں، سبزیاں بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، بیچتے کچھ ہیں۔ جو اچھے پھل ہوتے ہیں وہ سجا کر رکھے ہوتے ہیں، جو گندے تھوڑے سے ہوتے ہیں وہ نیچے رکھے ہوتے ہیں۔ جب پیسے دیتے ہیں آپ اچھے پھل کے، تو 1-2 دانہ بیچ میں سے نکال کر گندا ڈال دیا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا مال، یاد رکھیے گا، اس کا آپ جواب دہ ہوں گے۔ اور پھر نشہ کرنا، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو آپ کی صحت کو بگاڑے،
جو آپ کی صحت کو بگاڑے، ایسا عمل کرنا، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کے مترادف۔ سگریٹ ہے، دیکھنے میں وہ کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں، یہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے جسم کو خراب کرتا ہے، آپ کے یہ جو پھیپھڑے ہیں اس کو خراب کرتا ہے، جگر کو خراب کرتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ جو اللہ نے صحت دے رکھی ہے اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس کو بنا کے رکھنا چاہیے، جو اللہ نے خوبصورتی عطا کی ہے۔ ٹیکس بچانا، گاڑی کی ڈیوٹی نہ دینا، سال گاڑی لی، سال نمبر نہیں لگواتے ہم لوگ، جی ہم سمجھتے ہیں یہ شیخی ہے، یہ فخر ہے، یہ میرے تعلقات بڑے ہیں، جی مجھے پوچھتا کوئی نہیں۔ یہ بھی خیانت ہے۔ آپ نے گاڑی لی، گورنمنٹ کا آپ کے ذمہ ٹیکس بنتا ہے، فوری طور پر ٹیکس ادا کریں۔ اگر آپ فوری طور پر ٹیکس ادا نہیں کر رہے، بغیر ٹیکس کے گاڑی چلائے جا رہے ہیں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور حاضر کیا چلتے چلے جائیں۔ محکمے میں جو بھرتیاں ہوتی ہیں، وہاں پر جب بھرتی ہو جاتا ہے تو پھر افسر جو ہے وہ کام نہیں کرتا، کام کرتا ہے تو اس میں کمی بیشی کرتا ہے۔ اسی طرح سیاستدان ہیں، جب ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تو جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پیسے لے کر اپنا سودا کر دیتے ہیں۔ آپ نے بھیجا تھا اس کو نون لیگ کی ٹکٹ پر، وہ آگے سے پیسے لے کر وہ تحریک انصاف میں چلا گیا، یا تحریک انصاف کی سیٹ پر وہ کھڑا تھا، وہاں سے اس نے الیکشن لڑا، پیسے پکڑے اور نون لیگ میں چلا گیا، تو یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی۔ اور یہ روزمرہ روٹین میں ہم ہوتا ہے، یہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، لوٹاکریسی، تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو یہ خیانت جو ہے نا، یہ قسمیں ہیں۔ اب آپ اگر سوچتے چلے جائیں گے، آپ خود اگر محاسبہ کرنا شروع کر دیں نا اپنے وجود کا، اپنے معاشرتی معاملات کا، تو اس پیٹرن میں آ کر جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کریم کس کو امانت کہتا ہے اور کس کو خیانت کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جو حکم دیا تھا دوسرا، عدل کرنے کا۔ اگر ایک اور حدیث مبارک بیان کر کے پھر عدل پر آتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کسی شخص کو عامل بنا دیا گیا، کسی شخص نے یا اشخاص نے مل کر کسی ایک شخص کو عامل بنا دیا، حاکم مقرر کر دیا، کونسلر بنا دیا، آسان کر دوں نا میں، لفظ تو عامل ہے، آپ کا نگہبان مقرر کر دیا، کونسلر بنا دیا، چیئرمین بنا دیا، ایم پی اے بنا دیا، وزیر اعلیٰ بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا، حالانکہ وہ شخص جانتا تھا کہ اس سے بہتر شخص موجود ہے، کہ سلیکشن کا وقت آیا یا الیکشن کا وقت آیا تو آپ نے ایسے بندے کو منتخب کر لیا جس سے بہتر بندہ جو موجود تھا، اور آپ نے بہتر کے بدلے کم تر شخص کو جو ہے نا منتخب کر لیا، تو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ ہم اس کو ہلکا جانتے ہیں، ہم نے کبھی اس بات کا وزن ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جب کسی دو درمیان فیصلہ کرنے لوگوں کے درمیان، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ جب تم کو کسی پر حاکم مقرر کیا جائے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم پر یہ فرض کیا جائے، واجب ہے، فرض ہے کہ تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، ڈنڈی نہیں مار سکتے، چاہے وہ فیصلہ تمہارے کسی اپنے عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، تو ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو پوچھا کہ تم فیصلے کیسے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی فیصلہ تمہیں کتاب میں سے نہ ملے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں سنت میں سے بھی نہ فیصلہ ملے پھر کیا کرو گے؟ مطلوبہ تمہارا معاملہ سنت میں سے بھی تمہیں نہ نکلے پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی کہ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی روح میں فیصلہ کرنا۔ اگر قرآن میں سے آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے، کوئی سند نہ دستیاب ہو،
تو پھر سنت کے مطابق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کہا، سنت و حدیث دونوں آ جاتی. اور تیسرے درجے پر اجتہاد آتا ہے، پھر اپنی رائے قائم کرنا، لیکن رائے بھی قرآن و سنت کے اگر اگینسٹ ہوگی تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی، تابع قرآن و سنت کے ہوگی. تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو من چاہے فیصلے کیے جاتے ہیں. پیسے والا ہے تو فیصلہ اور ہے، غریب ہے تو فیصلہ اور ہے، جاننے والا ہے تو فیصلہ اور ہے، نہ جاننے والا ہے تو فیصلہ اور ہے. چھوٹی عدالت میں تھوڑا ریٹ ہے، بڑی عدالت میں بڑا ریٹ ہے. جس ملک کی بدبختی یہ ہے، جس ملک کی چیف جسٹس کی پوسٹ جو ہے کسی بھی ادارے کی، اس پر تہمت ہو کے یہ بک جاتی ہے، وہاں پر عدل کا معیار کیا ہوگا؟ تو پھر بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ اللہ کے محبوبوں والا کیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ایک مشہور واقعہ آتا ہے چرچل کا، پڑھا ہوگا آپ کے کتابوں میں. دوسری جنگ عظیم میں لوگوں نے کہا کہ معاملہ بڑا خراب ہے، جنگ طوالت پکڑتی جا رہی ہے، خدشہ ہے کہ کہیں ہم شکست نہ کھا جائیں. تو اس نے بڑا ایک سنہری قول ہے اس کا، کتابوں میں ملتا ہے. تو اس نے پوچھا تھا کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو نے کہا ہمیں کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی. یہ اسلام کا قانون ہے، یاد رکھیے گا. جس زمین پر عدل ہوگا اس پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور جس زمین پر عدل نہ ہو، ظلم ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت کبھی نازل نہیں ہوتی. تو یہ بے سبب نہیں ہے جو ہم پریشان ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں عادل نہیں بیٹھے، عدل کرنے والے نہیں بیٹھے. تو اللہ نے کہا تھا جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کے نزدیک سب سے مقرب شخص امام عادل ہوگا، اور سب سے زیادہ مبغوض یعنی غضب جس پر اللہ کریم کریں گے، اور سب سے دور وہ امام ہوگا جو ظالم ہوگا، ظلم کرنے والا. عدل کرنے والا اللہ کو محبوب ہوگا اور ظلم کرنے والا اللہ کے غضب کا سبب ہوگا. حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک قاضی ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. عدل کرنے والا، آپ اس کو مجسٹریٹ ہے یا وہ چیف جسٹس، آپ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، دونوں عادل ہیں. یاد رکھیے دونوں قاضی ہیں، دونوں عادل ہیں، دونوں پر حکم ایک ہی لگے گا. اگر وہ عدل کرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قاضی ظلم نہ کرے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی معیت ملتی ہے. اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے، پھر وہ شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے. تو جو شیطان کے قابو میں آ گیا وہ پھر اللہ کے غضب کا جو ہے نا موجب ہوگا، اس کا ہر کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی فیصلے میں رشوت لینے والے اور دینے والے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. جو فیصلے میں پیسے لے کر فیصلے کو تبدیل کرے، حق کسی کا تھا کسی کے لیے فیصلہ سنا دیا، جو روٹین میں ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، تلک چلتا ہے یا پیسہ چلتا ہے. یہاں تو 16 18 سال بندہ بغیر کسی جرم کے سزا کاٹتا ہے اور 16 سال کے بعد باعزت بری کیا جاتا ہے. یہ اس ملک کا قانون ہے، آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں خبریں. 18 سال کے بعد وہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، 10-15 دن کی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت رہا کی گئی، بے گناہ کسی جرم میں پھنسا دیا اس کو بیچاری کو، 16-17 سال وہ جیل میں پڑی رہی. اب 17 سال کے بعد وہ باعزت بری ہوئی، اب اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. تو یہ ظلم، جس دھرتی پر یہ ظلم ہوگا اس دھرتی پر امن و امان کیسے آ سکتا؟ کیسے اللہ کی رحمتیں برس سکتی؟ تو
تو عدل جو ہے نا، عدل کے جو مخالف ہے وہ ظلم ہے. جہاں عدل نہ ہوگا وہاں ظلم ہوگا. عدل کا نہ ہونا ہی ظلم ہے. ظلم اٹ سیلف اور کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے. کسی چیز کو اس کی غلط جگہ پہ رکھ دینا اس کو ظلم کہتے ہیں، اور کسی چیز کو کسی درست جگہ پر اس کی درست جگہ پر رکھ دینا اس کو عدل کہتے ہیں. تو اب اگر عدل نہیں تو وہ خود بہت ظلم ہوگا، خود بہت ظلم ہوگا. ضد ہے نا، جیسے اگر روشنی ہے تو اندھیرا نہیں، اندھیرا روشنی کی ضد ہے. جہاں روشنی ختم ہو جائے گی اندھیرا خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا. روشنی ختم ہوگی تو اندھیرا خود بہت آ جائے گا. اسی طرح ظلم ہے، جب عدل ختم ہوگا تو ظلم خود بہت آ جائے گا، اس کی جگہ لے لے گا. تو عدل کے اللہ کریم نے جو حکم دیا وہ یہ حکم خدا بندی ہے نا جی. یہ میری اور آپ کی کسی عام بشر کی بات نہیں. اللہ کریم خود کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرنا. اور ساتھ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں کیسی اچھی نصیحت فرما رہا. کہنے والی ذات وہ ہے جس نے آپ سے مجھ سے پوچھنا ہے قیامت کے دن، اور ان سے بھی جو اس وقت قاضی بن کر بیٹھے ہیں اور قیامت تک جو قاضی بن کر بیٹھیں گے کسی بھی مقام پر، ان سے پوچھا جائے گا تجھے یہ دیا تھا منصب تو کیسے تو نے کام کیا. تو دنیا میں تو چلو 4 پیسے انسان بنا لے گا، اپنی من مرضی اپنی انجوائے کر لے گا اپنے اس منصب کو، لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ بالآخر اللہ کریم کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر ایک کیے ہوئے فعل کا جو ہے اللہ کریم کو جواب دینا. تو اس لیے ہر معاملے میں عدل کرنے کی کوشش کریں. چاہے رشتہ داری خراب ہوتی ہے ہو جائے، تعلق خراب ہوتا ہے ہو جائے، رشتے سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، سگا باپ ہی آپ کے سامنے کیوں نہ ہو، جب عدل کا معاملہ آئے تو ہمیشہ عدل کریں. رشتوں کا تقدس اپنی جگہ، بہن بھائی ماں باپ عزیز و اقارب بڑے چھوٹے کا ادب اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ جہاں عدل کا معاملہ آئے وہاں اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں. وہاں پر کسی اور کی فوقیت، کسی اور کا درجہ اس مقام تک نہیں پہنچتا. جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے پھر دوسری ساری کی ساری باتیں نیچے رہ جاتی. پھر جب بھی کبھی زندگی میں ایسا کوئی مقام آئے کہ آپ پر عدل پڑ جائے، آپ کسی جگہ قاضی مقرر ہو جائیں، آپ پر کسی پریا کا کسی فیصلے کی بات آپ پر آ جائے، چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو، تو وہاں پر اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کر عدل کریں اور زندگی کے معاملات میں بھی عدل کریں. جب آپ عدل کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کا شمار پھر ظالموں میں نہیں ہوگا. جب عدل ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی، اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا، انعام بھی ملے گا، اللہ کا فضل بھی ملے گا. تو یہی بات ختم کرتے ہیں. اس سے اللہ کریم نے چاہا تو کل اس سے آگے چلیں گے. اللہ کریم آپ اور مجھے دین مصطفیٰ کو سمجھنے اور اس پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.